السلام علیکم دوستو، 23 ستمبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین بات کریں گے آج کے سیشن پہ، اور کل کیا ہونے جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ صبح پہلی سلائیڈ ہماری مارکیٹ کی آج کی کہانی۔ آج جب میں نے مڈ ڈے کال دی تو میں نے یہی کہا کہ کوئی موقف میں تبدیلی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مڈ ڈے کال دینے کو دل ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بلیسنگ ہے، رحم ہے، کرم ہے کہ مارکیٹ اسی طرح چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اضافی بات کیا کی جائے۔ کل کی کال میں 158 410 425 کو کرٹیکل پیوٹ قرار دیا گیا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کھلتی وہاں ہے اور پھر نیچے ڈاؤن جاتی ہے، اور 157 945 کو کنفرمیشن لیول قرار دیا تھا ایگزارشن کا، اسی لیول کو ٹیسٹ کر کے باؤنس کرتی ہے، پھر 158 425 پہ آدھا دن گزار دیتی ہے، پھر دوبارہ نیچے آتی ہے، پھر 157 945 پہ سپورٹ ملتی ہے، اور تیسری دفعہ جب اس کی طرف آتی ہے تو پھر برداشت نہیں کر پاتا اور وہ لیول ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹتا ہے تو بڑی تیزی سے نیچے جاتا ہے۔ اگر آپ اس گراوٹ کو دیکھیں 158 410 کی، یہ 2 بجے کے بعد ہوئی، اور اس مخصوص ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا والیوم بھی بڑھا، تو کچھ خاص اسٹاکس کی سیلنگ بھی شاید دیکھنے میں آئی ہو۔ یہ والیوم ساتھ دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیول پہ لائنیں لگانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ 157 245 کا لو بن گیا، 482 پوائنٹ کا نقصان کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی۔ والیوم میری توقعات سے زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں تو تھوڑا سا کم ہے، 7-8% شاید، مگر میری توقعات سے کم اس لیے ہے کہ مجھے مومنٹم ڈکلائن کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ مجھے والیوم پہ اثر انداز ہونے کا شبہ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 40-45% سے زیادہ والیوم تو 3 اسٹاک لے جاتے ہیں جو ٹاپ 3 اسٹاک ہوتے ہیں، تو مگر پھر بھی 1 کروڑ کلب میں اچھے خاصے اسٹاک ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، تو اوور آل والیوم میری توقعات کے برعکس ہے۔ میں اتنا والیوم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں کل کے مقابلے میں آج والیوم کو کم سے کم 15-20% کم دیکھ رہا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، مگر والیوم صرف 6-7% کم ہے، تو وچ از سرپرائزڈ می اے لٹل بٹ، بٹ بہرحال 158 425 410 اگر برقرار نہیں تھا تو میرے حساب سے کھڑے ہونا بھی نہیں چاہیے مارکیٹ میں، بلکہ مال بیچ کے دوسرے مال کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہی ہوا۔ مارکیٹ میں لو بھی بنا، اگر آپ لو دیکھ رہے ہو تو 157 245، اور کلوزنگ بے شک اس سے 200-400 پوائنٹ اوپر آئی ہے، مگر اس کی بالکل بھی مجھے کوئی خاص اہمیت نظر نہیں آتی، کیونکہ دیٹ ہیپنڈ ان لاسٹ میرے خیال میں 15-20 منٹ میں نا، تو وہ ایک کائنڈ آف اے بیک لیش اور ریٹریسمنٹ ہے، جو ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن تھی۔ تو یہ کل کی مارکیٹ کی اوپننگ کے وقت اس چیز کو بہت اچھے سے گیج کرنا ہوگا، وہ امپورٹنٹ لیول ٹریگر میں ہم بات کریں گے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں تو جن لوگوں نے ڈسپلن کے ساتھ ٹارگیٹ پہ نکلے، کیونکہ آج ٹارگیٹ تو کافی ہٹ ہوئے، میرے خیال میں احمد وہ پوسٹ بھی کر رہے تھے، تو جنہوں نے ٹارگیٹ پہ ایگزٹ لینا مناسب سمجھا، انہوں نے لیکویڈیٹی ان کو ملی اور وہ دوبارہ مال خریدنے کے قابل بھی ہوئے۔ اور میں واٹس ایپ گروپ پہ دیکھ رہا تھا آپ لوگ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ کیا کیا مال آپ واپس لے رہے ہیں، اور کل آپ کو وہ پروفٹ میں بیچنے کا بھی موقع ملے گا، کیونکہ مارکیٹ اگر نیچے بھی جائے گی تو سارے کے سارے اسٹاک نہیں جائیں گے۔ آپ لوگوں کی سلیکشن بہت اچھی تھی جو میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کی بائنگ، تو میرے خیال میں مارکیٹ از انٹرنگ ایک ایسے فیز میں انٹر ہو رہی ہے، تو وہاں پر تھوڑے سے کوشن کی ضرورت ہے۔ جس طرح آج پورا دن ہم بات کرتے رہے 158 400 کی، تو کل بھی ہم کو اپنے لیول کے ساتھ بڑا جڑے رہنا پڑے گا، ہاریزونٹل لائن لگائیں، جو میں ابھی لیولز بتاؤں گا آپ کو،
اور پھر مارکیٹ کو دیکھیں، کیونکہ مارکیٹ میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے اگر وہ ان لیولز کو برقرار نہ رکھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ نیچے بھی جاتی ہے تو اس کے اندر مواقع آپ کو ضرور ملیں گے، کیونکہ ہم پچھلے دنوں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب مارکیٹ سائیڈ ویز میں آئی اور جس کو میں نے بریتھنگ اسپیس کہا، میرے خیال میں ان میں سے ایک بھی سیشن ایسا نہیں تھا جس دن ہم نے ٹریڈنگ نہ کی ہو. ٹریڈنگ تو پھر بھی ہوئی، صرف سلیکشن میں تبدیلی آتی ہے اور ہمارے ٹائملی رائٹ ڈیسیژن ہونے چاہیے. اگر وہ سب ہے تو پھر ٹھیک ہے. امپورٹنٹ لیول ٹریگر میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کلوزنگ بڑے کرٹیکل پوائنٹ پہ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو 158 کے نیچے کلوزنگ ہے. دوسرے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے 158 کے نیچے کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو 157,945 کے نیچے آج کے دن کی ایگزاسشن کی کنفرمیشن تھی، تو مارکیٹ اس کے نیچے کلوز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑی سی وریسم سچویشن ہے. اچھا، بلز مومنٹم لوز کر رہے ہیں، میں اسٹل یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں 400-500 پوائنٹ اوپر چلے جانا، کھلنا، کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے نکلنے کی مارکیٹ سے. اب یہاں پر بلز کے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، بلز کو کم سے کم 157,865 کو سیکیور کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے نیچے تو ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر وہی 158,400 کا لیول جو ہے ان کے اندر تیزی پیدا کرے گا، ایکسائٹمنٹ پیدا کرے گا، مطلب ریزیوم کر سکتے ہیں اپنی ایفرٹ کو 158,410. حالانکہ اس میں آپ رجسٹرز دیکھیں گے تو زیادہ تر یلو ہائی لائٹڈ ہے، ایون سپورٹس بھی. یہ ساری بڑی اہم لیولز ہیں، مگر بہرحال جن پر میں بات کر رہا ہوں ان کو میں ٹریگر قرار دے رہا ہوں. اور اگر ایگزاسشن کی بات کریں اور گراوٹ کے ٹریگر کی بات کریں تو سب میں پہلے تو 157,570 کے نیچے ٹریڈ کرنا ہی ایک مصیبت ہے، ایگزاسشن کی علامت ہے، والیوم کی کمی کا شبہ ہو سکتا ہے، اور پھر 157,205 توڑ کے ایکسیلریٹ کر سکتا ہے، بیئرس میں طاقت پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، 157,200 کا جو ایریا ہے یہ ایک اچھی سپورٹ بھی ہے، تو یہاں لانگ آن ڈپ کی اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے، مگر میں اس کی بات مطلب واضح طور پہ بلش ٹریگر میں نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ اس وقت دیکھ کر تب فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں سپورٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. اگر بن رہی ہوگی تو آپ کریں گے لانگ آن ڈپ، نہیں بن رہی ہوگی تو نہیں کریں گے. اور اگر لانگ آن ڈپ کریں گے تو اس کا اسٹاپ لاس یا تو 157,205 کے نیچے ہوگا یا جو بھی اس وقت لو بنا ہوگا اس کے نیچے ہوگا، وچ ایور از لوور. ٹھیک ہے جی، تو یہ اسٹریٹجیز ہوں گی، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ٹریگر کی ڈائریکشن کے لیے. اب آ جاتے ہیں اینالسٹ بریفنگ پہ. تو جناب میری رائے میں یہ جو کریکٹیو موو ہوتی ہے اس کو نہ صرف مندی کے تناسب میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کہیں کوئی موقع تو نہیں ہے جو آپ کو مل رہا ہے. جیسے میں اپنے گروپ پہ دیکھتا ہوں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مال بیچا پھر وہی مال لے لیا، مطلب 70-80 پیسے نیچے مل گیا یا ₹1-2 نیچے مل گیا پھر دوبارہ اس کو بیچ دیا. تو یہ فلٹر بھی تو ہو سکتا ہے، یہ ایک اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے. تو کریکشنل جو ویوز بنتی ہیں اگر نکلیں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے نا، نیچے خریدیں گے اسی وقت نا. اگر اوپر جائے یا نیچے جائے صرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے اسٹاکس ابھی بھی کشش رکھتے ہیں، اٹریکٹیو ہیں، اور بہت سے کمزور اسٹاکس جو ہیں بے نقاب ہو رہے ہیں. میں ابھی مجھے شام کو ایک ممبر بتا رہے تھے فلانے اسٹاک نے لاک کر دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میرے پاس بھی نا 2-3 اسٹاک کے بارے میں بہت لوگوں کی باتیں میں سن رہا تھا، پھر ٹیکنیکلی بھی میں دیکھ رہا تھا، مگر جو کمزور اسٹاک ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان اسٹاک میں بیٹ کرنے کی. کیا ضرورت ہے جب اچھے اسٹاک چل رہے ہیں؟ ابھی بلکہ میں آپ
پورٹ فولیو پہ کام ہی کر رہا ہوں. جو پورٹ فولیو ہمارے کلوز ہوئے ہیں ان پر میں کام کر رہا ہوں. مجھے ٹائم نہیں ملا, میں بہت جلد آپ سے شیئر کر دوں گا. تو میں دیکھ رہا ہوں ایوریجلی ایک اسٹاک 45 سے 60% کی تو موو دے چکا ہے. مطلب ود ان 2 months, 1.5 and 2 months, کچھ تو 12-15 دن میں بڑی بڑی موویں دی ہیں. تو جب یہ اچھے اسٹاک دے رہے ہیں تو مجھے برے اسٹاک میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو میں تو نہیں مشورہ دیتا, نہ ہی اپنی اسکرپٹ کال میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. تو بہرحال لیولز کو بارے میں آپ اپنی توجہ رکھیں. مارکیٹ میں اندھی تقلید نہ کریں, سمجھداری سے کام کریں. اتار چڑھاؤ کو مطلب استعمال کیا جا سکتا ہے اپرچونٹی کے طور پہ, اور یہ اپرچونٹی اسی وقت اویل ہوگی اگر آپ کو ایگزٹ سمجھ میں آئی ہوگی. دین یو کین ڈو دیٹ, ادروائز یو کی ناٹ. اینی ویز, بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے, کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے, تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے. اور اگر لگتا ہے فائدہ مند ہوتی ہے ہماری ویڈیو, تب اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.